زندگی میں کہیں ایسے پہلو آتے ہیں کہ انسان کہیں نہ کہیں مرجھا جاتا ہے، زندگی سے اداس، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم اپنے اللہ سے بھی اداس ہو جاتے ہیں، اپنے اللہ سے جو امید لگائی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کس طریقے سے اپنے آپ کو خوش رکھیں، کس طریقے سے خود کو موٹیویٹڈ رکھیں، اور کس طریقے سے اپنے روزانہ کی روٹین کو اتنا آسان بنائیں کہ گھر کا کام آپ پر بوجھ بھی نہ بڑھے، کہ یعنی کہ زندگی کا سب سے بڑا بوجھ جو ہے نا ہم ہوم میکرز پر جو ہوتا ہے وہ گھر کے کام بھی ہوتے ہیں۔ گھر کے کام کا بوجھ ہم اپنا سر پہ اتنا سوار کر لیں جس سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، چڑچڑیاں بن جاتے ہیں، اور جس سے اپنے شوہر کو، بچوں کو ہر ٹائم مار پٹائی، غصہ، چڑچڑاپن اور ٹارچر کرتے رہتے ہیں، اور اس سے ہمارا اپنا ذہنی سکون اتنا خراب ہو جاتا ہے نا کہ ہم خود بھی لٹرلی انزائٹی کے شکار ہو جاتے ہیں، ہر ٹائم اسٹریس میں رہتے ہیں۔ کوئی بات بھی نہیں ہوگی، آپ بیٹھی ہوئی ہوں گی لیکن آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کے دماغ پر بوجھ ہے، آپ کو بہت پریشانی ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوگا، کسی نے آپ سے کچھ بھی نہیں کہا ہوگا، لیکن آپ جو ہے نا آپ کی زندگی میں آپ کو محسوس تو نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن کہیں نہ کہیں ہر ٹائم سوچ کر کے اسٹریس لے کر ہم خود کو دماغی مریض بنا لیتے ہیں۔ اور ایٹ دا لاسٹ ڈے یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ ہم سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ہمارے گھر والے ہم سے اکتا جاتے ہیں، چاہے وہ سسرال والے ہوں، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ اپنے بچے یا ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ جی تو صبح صبح اٹھتے ہی پہلا کام جو میں نے کیا وہ تو یہ تھا کہ میں نے اپنے کچن کو صاف کر لیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے کولر کو صاف کر لیا۔ جی ہاں، کولر جو ہے نا وہ آپ نے کوشش کرنی ہے، میں تو روزانہ ہی گرمیوں میں کام کرنے صبح جب کچن کا کام کر لیتی ہوں تو میں اپنے پہلے کولر کو اچھے سے لیمن میکس ڈال کے واش کرتی ہوں۔ ہاں، برتن کے صابن سے کبھی بھی میں واش نہیں کرتی، کیونکہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ برتن دھونے کا صابن کہیں نہ کہیں لگا ہوا رہ بھی جاتا ہے۔ لیمن میکس کا یہ ہے کہ وہ گنجائش نہیں رہتی، وہ پانی ڈال کے جیسے میں شیک کر لیتی ہوں، اچھے سے دھو کے اس کو میں دھوپ میں رکھ لیتی ہوں۔ جب یہ سوکھ جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں اگر پانی روزانہ ڈلتا رہے گا اور اس میں ایک کائی سی آ جائے گی اور ایک عجیب سی مہک پیدا ہو جائے گی، پھر آپ بہت بھی صاف پانی ڈالیں لیکن آپ کا کولر ویسا کا ویسا صاف نہیں رہتا۔ تو کوشش کریں روزانہ اپنے کولر کو روزانہ ٹچ کرتی رہا کریں، صاف کرتی رہا کریں، اور پھر صاف بالکل فریش پانی ڈال کے ایک برف کا جو باؤل میں نے جمایا ہوتا ہے وہ ڈال کے، اور پھر 7 دن کے لیے جو ہے نا میرا کولر فریش ہو جاتا ہے، اور پھر اسے میں ریفل کرتی رہتی ہوں۔ ساتھ ساتھ جو میری روز کی روٹین ہے جو مجھے بہت خوشی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ روزانہ جب میں کچن کا کام کر لیتی ہوں نا تو میں اپنے فریج کو ضرور صاف کرتی ہوں۔ کیونکہ روزانہ فریج صاف کرنے سے نا لگتا ہی نہیں ہے کہ فریج کی صفائی ہو رہی ہے۔ جیسے فریج کی صفائی اکٹھی کرنا، ڈیپ کلیننگ، اور پھر 1 ڈیڑھ 2 گھنٹے لگے رہنا، وہ نہیں ہوتا، یہ صرف 5 منٹ کی صفائی ہوتی ہے اور میں بالکل فارغ ہو جاتی ہوں۔ لیکن زیادہ اس میں سبزی والا جو ڈبہ ہوتا ہے ہمارا، اس کو نکالا، اپنی ساری سبزیاں کلیئر کی، اچھے سے صاف کیا، دھویا، دھوپ میں کبھی سکھا لیا، کبھی ایسے وائپ آؤٹ کر لیا، اور اس کے بعد ساری سبزیوں کو ڈال کے اور رکھ دیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ روزانہ میرا فریج جو ہے وہ بالکل صاف اور کلیئر رہتا ہے۔ جناب آج یہ بلاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ نا میں اپنی ڈیلی روٹین شیئر کروں گی، اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم بہنیں جو ہے نا اتنا اسٹریس لے لیتے ہیں، اتنا خود کو پریشان کر لیتے ہیں، اور پریشانی کیا بات سی بات بھی نہیں ہوتی۔ اور دیکھیے پہلے کے زمانے میں کسی کو کبھی بلڈ پریشر ہوتا بھی نہیں تھا، بوڑھے لوگ ہوتے تھے ان کے بلڈ پریشر چیک ہوا کرتے تھے، وہ بھی ایک بوڑھی عمر میں جا کے، نہ جوانی میں اور نہ بچپن میں۔ آج کل کا چھوٹا سا جو بچہ ہے نا 3 کلاس کا 4 کلاس کا، وہ بچہ بھی اسٹریس لے رہا ہے، اس بچے کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، اور کچھ بچوں کے ہائی بھی ہوتے ہیں۔ اور ہمارا تو پوچھے ہی نا، جب سے گرمیاں شروع ہوئی ہیں سارا دن بلڈ پریشر لو میں ہی گزر جاتا ہے۔ تو یہ کیونکہ ہم لوگ، اب ہمیں کوئی ہمیں مار تو نہیں رہا، یا ہمیں کوئی گایوں بکریوں کی طرح باندھ کے تو کھڑا نہیں کرنا تھا نا سارے دن کے لیے، کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہم پر، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کسی پریشانی میں ہیں، ہم کسی بوجھ میں ہیں، کوئی اسٹریس ہے، کوئی ایسی بات ہے جو ہر ٹائم ہم پہ بوجھ ہے۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ ہر ٹائم کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ یہ جو ہم ہوم میکرز کی گندی عادت ہے نا کہ ہم ہر ٹائم بیٹھ کے نا باتوں کو سوچتے رہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، اب کیا ہوگا، اب بچوں کے پیپرز آ گئے، گھر کا کام ہے۔ رات کو ہم سوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ صبح اٹھ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا۔ ٹھیک ہے، آپ رات کو سونے سے پہلے اپنا سارا شیڈیول بنائیں، میں یہ کروں گی، کل کا دن یہ ہوگا یہ، لیکن اس کو خود پر اتنا سوار نہ کریں کہ آپ کو وہ چیز بیماری کی طرف لے کے جانا شروع کر دیں۔ آپ خود سوچیں، اگر آپ اتنا اسٹریس انزائٹی میں جائیں گی اور اتنا سوچیں گی تو آپ کی تو دماغ کی رگ ایک دن اللہ نہ کرے پھٹ ہی جانی ہے نا سر کے درد سے۔ تو اس کے بعد کون کرے گا آپ کی خدمت، اس کے بعد کون سنبھالے گا آپ؟ اگر آپ اس بات کو سوچیں، یقین کریں آپ کو بہت تسلی ملے گی۔ اور میں کہتی ہوں کہ ہم ہوم میکرز کی سب سے بری عادت ہی یہ ہے جو فرسٹ
ہیبٹ ہے جو بری ہے وہ سب سے زیادہ یہ کہ ہم اسٹریس لے لیتے ہیں. کام کا اسٹریس ہے, بچوں کا اسٹریس ہے, شوہر کا اسٹریس ہے, سسرال والوں کا اسٹریس ہے, اور ساتھ ساتھ مائکے کی باتیں کہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ فلانا بیمار ہے, فلانا یہ ہے, وہ اسٹریس, یہ سب اسٹریس مل کے ہم لوگ کے دماغ کو وقت سے پہلے خراب کر دیتے ہیں, جس سے کہ ہم بلڈ پریشر ہائی اور لو کے مریض بن جاتے ہیں, جس سے ہم میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی بھی نہ ہو, ایون کہ اپنے بچے اور شوہر بھی نہ ہو, دل کرتا ہے کہ بچوں کو مارے پیٹے. کیوں؟ کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں تو کمزور پوائنٹ ہے نا ہمارے پاس, ہم اور تو کچھ کر نہیں سکتے, تو بچوں کو مار کے اپنے آپ کو جو ہے تسلی دیتے ہیں. تو خدا را یہ بزدلوں والی حرکت ہے, پلیز پلیز ہم سب ہاؤس وائف چاہیے کہ ہم بند کر دیں, اور جو ہے نا ایک پازیٹیو زندگی کی طرف آئیں, ایک پازیٹیو چینج کی طرف آئیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیاں سسرال میں رہ رہی ہوتی ہیں, لیکن جو ہے نا انہیں ہر ٹائم بوجھ لگ رہا ہوتا ہے کہ سسرال آپ کو پرایا پرایا لگ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ یہ ان لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لڑکیاں بہت زیادہ ہر ٹائم اوور تھنکنگ کرتی ہیں کہ میری ساس نے مجھے برا سمجھ لیا, یا میری ایسے میرے بارے میں سوچتی ہیں, یا میری نند نے ایسا کر دیا. آپ سے کوئی برا کرتا ہے نا تو آپ اللہ پر اپنے معاملات کو چھوڑ دیں. میں آج کا ولاگ لے کے ہی بلیو می اسی لیے آئی ہوں کہ ہم لڑکیاں اپنی زندگیوں کو یہ سوچ سوچ کر ہی تباہ کر دیتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے, اب کیا ہو رہا ہے. اس نے میرے پیچھے دیکھیں, آپ کے پیچھے جو کوئی باتیں کر رہا ہے, چالیں چل رہا ہے, یقین کریں اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ واللہ خیر الماکرین, اللہ تعالیٰ جو ہے نا بہتر چلانے والے چال کو. انسان کیا چال چلائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے جب معاملے ہوتے ہیں نا, وہ بہتر معاملے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ کس طریقے چلانے ہیں. تو کوئی بھی آپ کے پیچھے برائی کر رہا ہے, کوئی آپ کے پیچھے جو ہے نا پوری, وہ کہتے ہیں نا کہ لوگ بناتے ہیں, بڑے بڑے اسکینڈلز بن جاتے ہیں, کس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. میں کہتی ہوں کہ پوری دنیا بھی مل جائے نا تو آپ کا نقصان نہیں پہنچا سکتی, اللہ کہ اللہ نہ چاہے. اللہ چاہے گا تو آپ کو نقصان پہنچے گا, اللہ نہیں چاہے گا آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو خدا را ان لوگوں کی پرواہ کرنی چھوڑ دیں جو آپ کے پیچھے جو ہے نا نفرت کے بیچ دوسروں کے دلوں میں بو رہے ہوتے ہیں. وہ جو ہوتے ہیں نا انسٹنٹ سے ایسے ہی بس بو رہے ہوتے ہیں. اور میرے اللہ جب آتا ہے نا, یقین کریں میرے اللہ کے فیصلے ایسے فیصلے ہیں, آتے تو اپنے وقت پر ہیں, تھوڑی ٹائم لگ ہی جاتا ہے, لیکن ایسے فیصلے ہوتے ہیں نا کہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے. اور جو ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں میں نپٹ جاتا ہے اپنے طریقے سے. تو خدا را ان سوچوں کو سوچ سوچ کے خود کو پاگل نہ کریں کہ اب کیا ہوگا, اس نے ایسا کر دیا. آپ کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا. میں نے آپ کو کہا نا کہ پوری زمین اور آسمان ہی مل جائے نا تو آپ کا کوئی بھی برا نہیں کر سکتا, اللہ نہ چاہے, اور آپ خود اپنے ساتھ برا نہ کریں. ہم ہاؤس وائف سوچ سوچ کے خود کو اتنا اسٹریس میں لے جاتے ہیں نا کہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی ایک انسان ہیں, ہمارے اوپر گھر ہے, ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں, ہمارے اتنے پیارے پیارے بچے ہیں, اتنا پیارا گھر ہے, اتنے اچھے شوہر ہیں, اللہ نے ہمیں اتنے خوبصورت رشتے سے نوازا ہے. ہم لوگ یہی سوچ سوچ کے اپنی زندگی کو, یعنی کہ دوسروں کی پریشانیوں اور ٹینشنوں میں ہم اپنی زندگی گزار لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں تکلیفیں اور بیماریاں گھیر لیتی ہیں. جب زندگی کے پہلو میں آتے ہیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس آنا جانا اور دوائیاں, اور بس اس طریقے زندگی جو ہے نا آخری کی گزر جاتی ہے, دوسروں کی غمیں پریشانیاں لے کر. تو کیوں نہ ابھی سے ہی اس مسئلے کو سلجھایا جائے, کیوں نہ ہم اپنے اوپر محنت کرنی شروع کریں. دیکھیں, قابل انسان تو وہ ہوتا ہے نا جو اپنے اوپر محنت کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کو سنوار کے ایک بہتر انسان بنتا ہے. تو اگر آپ بھی چاہتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نا کہ آپ کے اندر یہ غلطیاں ہیں, آپ یہ اسٹریس اور انزائٹی لیتی ہیں, اپنے آپ کو آپ نے خود یہ مریض بنا دیے سوچ سوچ کے, تو آپ نے خود کا علاج خود کرنا ہے. کہتے ہیں نا کہ وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا. یہ جو اسٹریس ہے نا, جو سوچیں ہیں ہماری, یہ وہم ہے. یقین کریں یہ ہمارے وہم ہے. میں نے کہا نا آپ سے کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. آپ کے دماغ میں اگر یہ بات آ جائے گی, یقین کریں آپ بہادر بن جائیں گی, آپ ڈرنا چھوڑ دیں گی, اور جب ڈرنا چھوڑ دیں گی تو آپ اسٹریس لینا بھی چھوڑ دیں گی. فضول کی سوچیں اٹھتے بیٹھتے پکاتے گھونتے گھر کے کاموں میں بہت آئیں گی آپ کو, لیکن اب آپ کا کام ہے کہ آپ ان سوچوں سے کس طریقے سے خود کو نکالیں اور ہر ٹائم کیسے پازیٹیو اور خوش رہیں. آپ کام کر رہی ہوتی ہیں, آپ کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنائیں. یقین کریں سوچیں خود آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, یا پھر درود شریف, یا پھر کچھ ایسے کلمات, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سب سے بڑی بات, ذی الحج کے دن شروع ہو گئے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اللہ نے اگر آپ کو حج کی سعادت دی ہے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, لیکن اگر آپ کو اللہ نے حج کی سعادت نہیں دی تو اللہ نے آپ کو حج کا مہینہ تو دیا ہے نا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ ان 10 دنوں کی جو عبادت ہے نا میرے اللہ کو بہت پسند ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, 10 دن حج کی جو ہے نا آپ نے عبادت ضرور کرنی ہے. جس دن کا روزہ ہوتا ہے 9 ذی الحج کا,
آپ نے وہ روزے بھی ضرور رکھنے، یقین کریں اس کا بہت بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ آپ نے ذی الحج میں 10 دن کے بعد بھی آپ نے بات کرنی ہے، یاد رکھیں ایام تکبیرات جو ہوتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ وللہ الحمد، وہ آپ نے ضرور ہر نماز کے بعد 3 دفعہ پڑھنا ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے بعد۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے نا ہم جب تعلیم کے دور میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک پرچی پہ تکبیرات لکھ کے نا، تسبیح تکبیرات لکھ کے، اور ہم جو ہے نا پرچی کو اسٹک کر دیتے ہیں اپنے جانے نماز کے ساتھ۔ جب ہم نماز پڑھتے تھے نا تو ہماری آٹومیٹکلی اس کے اوپر نظر پڑتی تھی، تو ہم 3 تکبیرات پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ نے یہ جو ہے نا ضرور پڑھنی ہے۔ اور جو ہے نا بس آپ نے حج کے دنوں میں عبادت کا اہتمام کرنا ہے، روزانہ کوشش کریں، جیسے رمضان میں ہم اٹھتے ہیں رات کا ایک پہل اللہ کی عبادت کے لیے رکھا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے ذی الحج کے مہینے میں بھی اٹھیں، اللہ کی بات کریں۔ میں بھی اگلا سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ حج پہ جا رہی ہوں یا میں حج پہ جا رہی ہوں، اللہ ہمیں قبول کر لے۔ اس آدمی کا قصہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا زیادہ یوٹیوب پر وائرل ہو رہا ہے، عامر نامی آدمی، اسے اللہ پر کتنا مضبوط یقین تھا، یقین کریں یار، وہ پھر حج پہ چلا گیا، اسے اللہ پر یقین تھا، ہاں، اور ہم لوگ کو اللہ پر یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں اللہ پر بے یقینی ہے، اسی لیے تو ہمیں 24 گھنٹے آنے والے دنوں کی، گزرے والے دنوں کی، اور جو حال میں موجودہ وقت ہے اس کی ٹینشن لگی رہتی ہے، اب کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا، کیسے مینیج ہوگا۔ لیکن ہمیں اپنے اللہ پر یقین ہونا، یقین کریں، ہم بغیر کچھ سوچے صرف اپنے آپ کو اللہ کے اذکار میں لگا دیں، اللہ کی عبادت میں لگا دیں، وقت پر نمازیں پڑھیں، کوئی سوچوں کو اپنی زندگی میں جگہ ہی نہ دے، تو ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، ہماری زندگی یقین کریں موٹیویشن سے بھر جائے گی۔ اگر ہمیں اللہ پر پورا یقین، ہمیں پتہ ہو کہ سکھ اور دکھ اللہ کی طرف سے ہے، تکلیفیں اور پریشانیاں، خوشی اور غم سب اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو یقین کریں ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اپنے گھر والوں سے اچھا رویہ کریں، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے محبت کریں۔ غصہ آتا ہے، یقین کریں مجھ سے زیادہ غصہ تو میں کہتی ہوں آتا ہوگا لوگوں کو، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ یقین کریں میں بہت غصے کی تیز ہوں، لیکن پھر بھی میں اپنے آپ پر اتنی محنت کر رہی ہوں نا، اتنی محنت، جب مجھے غصہ آتا ہے تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین والی آیت پڑھ لیتی ہوں، جتنا پڑھ سکوں پڑھ لیتی ہوں۔ یقین کریں کچھ ہی منٹوں میں میرا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری بہنیں ہیں جن پر بھی گھر کا بہت زیادہ برڈن ہے، ہم ہاؤس وائف کا کام کسی کو نظر تو نہیں آتا، پر بلیو می ہمارے اوپر بہت برڈن ہوتا ہے، تو وہ اسی برڈن کا سٹریس جو ہے نا، ہم رات کو سوتے وقت تو ایسے ہوئے ہوتے ہیں کہ بس گویا ہم کوئی ہمارے آگے ہے ہم اس کا قتل کر دے، اتنے تھک جاتے ہیں۔ تو بس کوشش کریں جتنا کام ہوتا ہے اتنا کریں، خود کو خوش رکھیں، خود کو موٹیویٹڈ رکھیں، خود پر محنت کریں، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر کر ان پر محنت کریں، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے اچھا رویہ کریں، محبت کریں۔ یقین کریں اگر آپ کسی سے محبت کریں گی تو جواب میں آپ کو محبت ہی ملے گی۔ اور جناب آئیں تو ڈسکس کر لیتے ہیں اپنے خوبصورت چاکلیٹ کیک کو۔ یہ تھی براؤنی، اور یہ میں نے سیکھی ہے جو صاف بات ہے نوش سے۔ نوش کی ولاگز جو ہے نا وہ میں شروع سے اب تک دیکھ رہی ہوں، الحمدللہ 4 5 6 سال، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے میں نوش کو دیکھ ہی رہی ہوں۔ تو نوش کی جو یہ براؤنی ہے نا، یہ یقین کریں مجھے بہت اٹریکٹ کی، اور میں نے بنائی اور پہلی دفعہ میں بہت ہی زبردست بنی۔ اس کی ریسیپی کچھ اس طریقے سے ہے کہ پہلے تو آپ نے انڈا اور چینی جو ہے نا بیٹ کر لینے، اتنے بیٹ کرنے ہیں نا کہ وہ فومی ہو جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پورا کا پورا باؤل جو ہے نا میرا انڈا اور چینی سے فومی ہو کے پورا بھر گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے لے لی تھی چاکلیٹ، 5 اونس چاکلیٹ لے لیں، اور اسے جو ہے نا ½ کپ آئل میں آپ نے ہیٹ کر لینا ہے، صرف اور صرف 20 سے 30 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو، کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے، پسینہ آنے نہیں دینا آپ نے، ورنہ آپ کی چاکلیٹ جو ہے نا وہ موز بن جائے گی۔ مائکرو ویو آپ نے چاکلیٹ کر لی، اس کے بعد آپ نے آئل اور چاکلیٹ کو مکس کر کے اور اس بیٹر میں شامل کر لیا۔ بالکل ایزی 3 سٹیپس ہیں۔ پہلے آپ نے انڈا چینی بیٹ کیا، اس کے بعد آپ نے آئل اور چاکلیٹ کو میلٹ کر کے اس میں ڈالا، اس کے بعد آپ نے وینیلا ایسنس، بیکنگ پاؤڈر اور میدا، آپ نے سب دیکھا ہوگا مقدار میں نے کس طریقے سے ایڈ کی ہے اس میں، تو میں نے یہ سب ایڈ کر کے اور اپنا چاکلیٹ کیک بہت زبردست تیار کر لیا۔ لاسٹ میں اس کے اوپر چاکلیٹ چپس اور والنٹس سے میں نے اس کو گارنش کیا، اور 10 سے 15 منٹ کے لیے میں نے پہلے 10 منٹ کے لیے نیچے والی گرل پر اور پھر 5 منٹ کے لیے دونوں اوپر نیچے والی گرل پر بیک کر لیا۔ بہت زبردست سی براؤنی میں تیار ہوئی تھی، انبلیویبل۔ اور یقین کریں اگر آپ بہت زیادہ اسٹریس لیتی ہیں نا میری طرح، تو آپ کوشش کریں کہ آپ بیکنگ کرنی شروع کر دیں، بیکنگ سے اتنا ریلیف ملے گا نا آپ کو اسٹریس میں، یقین کریں آپ خود کہیں کہ ہاں حجابی ہو میکر نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ پہلے میں بھی بہت زیادہ، جب مجھے لگتا تھا میں خالی ہوں، فارغ ہوں، آج کوئی کام نہیں ہے، تو میں بیکنگ کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد جب سب سے تعریف ملتی ہے اور بہت زبردست چیز بنتی ہے،
اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے سارے برتن دھو لیے، کچن صاف کرنے کے بعد میں نے ایز یوزول اپنے برتنوں کو دھوپ میں رکھ دیا، کیونکہ جب بیکنگ ہوتی ہے تو انڈے کی بہت کراہیت والی اسمیل جو ہے نا برتنوں سے آ رہی ہوتی ہے، تو میں انہیں ضرور دھوپ میں رکھتی ہوں، اور اس طریقے جو ہے نا میں اپنے آپ کو خوش رکھتی ہوں، موٹیویٹڈ رکھتی ہوں، اپنے آپ سے محبت کرتی ہوں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں بھی مایوس ہو جاتی ہوں اپنی زندگی سے، اپنے رب سے تو الحمدللہ میں مایوس نہیں ہوں، مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، تو بس اسی یقین کو آپ کے بلڈ کرنے کے لیے بنایا تھا میں نے خوبصورت سا ولاگ۔ لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال، دیکھیں نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور یقین کریں اگر آپ 5 وقت کی نماز یقین کریں اگر آپ پڑھتی ہیں نا، اور آپ کا، میں شرط سے کہہ سکتی ہوں اور یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا اللہ پر یقین بلڈ ہے اور بہت مضبوط ہے۔ تو بس میرے ولاگ کا زیادہ سے پسند آیا ہو تو ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کمنٹ کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور آپ کے پیارے پیارے کمنٹس کا یقین کریں مجھے بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے۔ جس طریقے سے میری پیاری بہنیں میرے ولاگس کا انتظار کرتی ہیں، اس طریقے سے میں اپنی پیاری بہنوں کے کمنٹس کا انتظار کرتی ہوں۔ تو میری بہت پیاری کمنٹرز ہیں جن کے نام لینا پسند کروں گی، شمع میمن، اور بہت ساری کمنٹرز ہیں جن کے اب اتنی زیادہ، گلشن ہے، گلشن ذوالفقار ہیں، بہت ساری کمنٹرز ہیں، لیکن کبھی کبھی جو کرتی ہیں نا ان کے نام بھول جاتی ہوں، جو ہر ولاگ کے بعد کرتی ہیں نا ان کے نام مجھے یاد ہیں، یہی کوئی 2 3 4 گنے چنے نام ہیں جو مجھے یاد تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔